ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، عید الفطر کی آمد ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے انتھک کوششیں کی، جو پورا مہینہ راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کیا۔ ناظرین، عید الفطر کی شان بھی انوکھی اور اس کا مزہ بھی عجیب ہے، کیونکہ عید الفطر اللہ نے بندوں کو ایسے موقع پر عطا فرمائی جب بندے حکم الہی کی تعمیل میں ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے کھانا پینا اور جائز تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بھوکے رہ کر بندگی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ ان روزے داروں کو اجر و ثواب دینے اور ان کی محنتوں کا صلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن رکھا، جس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دن بندوں کو انعام اور صلہ دیے جانے کا دن ہے۔ مسند احمد میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں میری امت کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جن میں ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ جب عید الفطر ہوتی ہے تو آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے امت محمدیہ، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی خوشنودی اور مغفرت عطا کر دی، اور اپنے بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن، اس اجتماع کے دن، اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ عید بھی گزرے گی، یہ عید بھی گزرے گی، تنہائی کے عالم میں یہ عید بھی گزرے گی، تنہائی کے عالم میں یہ عید بھی گزرے گی، تنہائی کے عالم میں، برسات کے موسم میں، برسات کے موسم میں، افسوس میں اور غم میں، برسات کے موسم میں، افسوس میں اور غم میں، یہ عید بھی گزرے گی، تنہائی کے عالم میں یہ عید بھی گزرے گی، تنہائی کے عالم میں، برسات کے موسم میں، برسات کے موسم میں، افسوس میں اور غم میں، برسات کے موسم میں، افسوس میں اور غم میں۔
پھر چاند دکھے گا اور منڈوب سجائے گا، پھر چاند دکھے گا اور منڈوب سجائے گا، پھر چاند دکھے گا اور منڈوب سجائے گا، غم آنکھ دکھائے گا، غم آنکھ دکھائے گا، دل درد بڑھائے گا، غم آنکھ دکھائے گا، دل درد بڑھائے گا، غم آنکھ دکھائے گا، دل درد بڑھائے گا۔ کل عید کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، کل عید کا دن ہوگا، ہر سمت خوشی ہوگی، کل عید کا دن ہوگا، ہر سمت خوشی ہوگی، ہر لب پہ ہنسی ہوگی، ہر لب پہ ہنسی ہوگی، محفل سے سجی ہوگی، ہر لب پہ ہنسی ہوگی، محفل سے سجی ہوگی، ہر لب پہ ہنسی ہوگی، محفل سے جمی ہوگی۔ ہم دور وطن سے ہیں، دور وطن سے ہیں، دور وطن سے ہیں، ہم دور وطن سے ہیں، اپنوں کو منا لیں گے، ہم دور وطن سے ہیں، اپنوں کو منا لیں گے، کچھ خواب سجا لیں گے، کچھ خواب سجا لیں گے، کچھ اشک بہا لیں گے، کچھ خواب سجا لیں گے، کچھ اشک بہا لیں گے، کچھ خواب سجا لیں گے، کچھ اشک بہا لیں گے۔ ناظرین، اس عید کی حقیقی سعادت، برکت، رحمت اور مسرت اسی شخص کو حاصل ہوگی جس نے رمضان المبارک کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، رمضان المبارک کی صداؤں پر لبیک کہا ہوگا، اور جس نے رمضان المبارک کی روشنی سے اپنے دل کے مکان منور کیے ہوں گے۔ عید الفطر کا دن ویسے تو سبھی مسلمانوں کے لیے خوشی کا سورج لے کر طلوع ہوتا ہے، چاہے انہوں نے رمضان کا احترام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس عید کے دن سے حقیقی خوشیاں اور فرحتیں روزے داروں کو نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں بسنے والی قوموں کی یہاں عید کا دن کسی نہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور وقتی طور پر کچھ اس دن کو لوگ مناتے ہیں، لیکن باقی ان کا اکثر حصہ رنگریلیوں اور فضول کاموں میں صرف ہوتا ہے، جبکہ عید الفطر ایک مہینے کی قربانی اور مجاہدوں کے بعد بندوں کو دی جاتی ہے، جس کی قدر و منزلت کو وہ بندے ہی جانتے ہیں جن کو یہ تحفہ ملا ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ عید کے دن کو لغویات اور غلط کاموں میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ اجر و ثواب کے امیدوار بن کر انعام الہی کے حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ یہ اسلامی عید کا عجیب امتیاز ہے کہ اس نے کسی واقعے کی بنیاد پر ایمان والوں کو عید کا دن نہیں دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کی عظمت و اہمیت ہی ختم ہو جاتی اور مسلمان بھی روایت پرستی کا شکار ہو جاتے۔ تو عید الفطر مسلمانوں کے جائزے اور محاسبے کا دن بھی ہے۔ بندے نے جو ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے یہ عید عطا فرمائی، اب یہاں سے ایک نئے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اعمال کے قبول ہونے کی فکر اور ان اعمال پر قائم رہنے کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ عید الفطر کا دن جہاں مومن کو خوشی و مسرت سے سرشار کرتا ہے، وہیں یہ فکر بھی دامنگیر ہو جاتی ہے کہ رمضان کی ایک ماہ کی تربیت اور مشق اب باقی رکھنے کا عزم اور ارادہ کرے، اور رمضان کے بعد بھی حکم الہی کو پورا کرنے میں تیار رہے۔ رمضان المبارک میں انجام دیے جانے والے اعمال قبول ہوئے یا نہیں، ایک مسلمان کو اس کی فکر لاحق ہو جاتی ہے
اس کے لیے رمضان کے آخری دنوں میں اپنا جائزہ لے کر ہر طریقے سے اپنے کو مالا مال کر کے ہم اس عظیم مہینے کو رخصت کرنے والے ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو قبول کر لیا گیا ہو، اس کی نمازوں کو منظور کر لیا گیا ہو، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو وہ عید کا دن ہے۔ عید کے دن کی حقیقت کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہن لیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جو وعید سے بچ گیا۔ عید اس کی نہیں جو عود کی خوشبو سے معطر ہو جائے، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کی اور پھر گناہ نہ کیا۔ عید اس کی نہیں جس نے دنیاوی زیب و زینت سے خود کو مزین کر لیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کر لیا۔ اور عید اس کی نہیں جو سواریوں پر سوار ہو، بلکہ عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ ناظرین، عید الفطر کی ضامت کے موقع پر ہم اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو تمام عالم اسلام کے لیے باعث خیر و عافیت بنائے۔ ناظرین، اس مبارک دن کا سب سے عظیم فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی آپسی دشمنیوں کو چھوڑ کر سب سے گلے مل جائیں، اس لیے کہ دشمنیاں اور حسد رکھنے سے آدمی ان دنوں میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرے، یہ دن امیروں اور غریبوں سبھی کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کیا جائے، اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں، خاندان والوں، غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے، تبھی صحیح معنوں میں عید الفطر کی حقیقی خوشی حاصل ہوگی اور عید الفطر کے تقاضے پورے ہوں گے۔ مگر افسوس، آج ہم عید الفطر کی حقیقی پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ حساس، باغیرت اور دردمند افراد سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے افراد اب دھیرے دھیرے انقا ہوتے جا رہے ہیں جو دوسروں کا بھی خاص خیال رکھتے ہو۔ تو آئیے ہم سب مل کر خوشیاں بانٹیں۔ اسی پیغام پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔